نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سورہ مومنون کے شروع میں اللہ رب العزت نے فلاح پانے والے، کامیاب ہو جانے والے مومنین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ مومنین کے جو ان صفات کے حامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلاح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین کاملین کے لیے فلاح کا وعدہ فرمایا، اور فلاح ایک ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کامیابی میں ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف انسان سے دور ہو جائے، یعنی ایسی کامیابی، ایسی نجات فلاح کہلاتی ہے کہ جس میں ہر مراد انسان کی پوری ہو جائے اور ہر تکلیف اس سے دور ہو جائے۔ اب یہ مختصر سا لفظ ہے، ایک معمولی سا لفظ، لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بہت جامعیت ہے، اور یہ ایسی کامیابی پر بولا جاتا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا میں ایسی کامیابی میسر ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں انسان کی ہر خواہش پوری ہو، ہر مراد پوری ہو جائے اور اس سے ہر قسم کی تکلیف اور مضرت دور ہو جائے۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم ہو، حکمران ہو، یا کسی بھی اعتبار سے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، تو اس کے لیے ایسی حقیقی کامیابی کا حصول دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ اسے ہر مراد حاصل ہو جائے، اگرچہ اسے ہر تکلیف سے نجات بھی مل جائے، لیکن چونکہ دنیا عارضی ہے تو یہاں کی ہر کامیابی بھی عارضی ہے اور یہاں کی ہر ناکامی بھی عارضی ہے، اور ہر کامیابی کے بعد ناکامی کا خوف بہرحال رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے حقیقی فلاح اور کامیابی اس جہان میں کسی کو بھی حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ فلاح ملتی ہے ایک دوسرے جہان میں، اور اس جہان میں اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، جنت کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ اس جنت میں جب انسان داخل ہوگا، ایمان والا جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو حقیقی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جنتی جو پکاریں گے ان کو وہاں پر دیا جائے گا، جو خواہش کریں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے کہ جس نے ہم سے سارے غموں کو دور کر دیا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اگرچہ بہت اچھی زندگی گزری ہو، جتنا بھی اس میں کامیابی مل چکی ہو، لیکن جب آخرت کی کامیابی سامنے آئے گی، جنت کا حصول ہوگا، تو اس وقت جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن
اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے کہ جس نے ہم سے تمام تکلیفوں اور غموں اور پریشانیوں کو دور کر دیا، اور اب ہم حقیقت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ آخرت تو اصل ہے، وہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا کی ہر شے عارضی ہے، اور اس دنیا نے چھوٹ جانا ہے، رہ جانا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی کامیابی کو معیار بنانا ہے۔ اور اسی آخرت کی کامیابی کو معیار بنا کر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، مومن تو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں، اور ان کے اعضاء بھی اللہ کے سامنے جھکے ہیں، ان کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہے، اللہ کا خوف ان پر ایسا مسلط ہے کہ ان کی نگاہ بھی پست ہے، ان کی آواز بھی پست ہے، اور وہ نماز کے دوران ادھر ادھر کوئی التفات نہیں کرتے، اور مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں اپنی، بیکار کے کاموں میں نہیں پڑتے، جن کاموں میں دنیا کا فائدہ نہیں ہے، دین کا فائدہ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، ان کی صلاحیت ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ان کا مال ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور ان کا قیمتی وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ایسے کسی کام میں نہیں پڑتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، بچتے ہیں، اس لیے کہ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کی رضا اس کا مقصود ہوگا، تو پھر وہ دنیا کے پیچھے اور دنیا کے کھیل تماشے سے خود کو دور رکھے گا، اور اپنی اس زندگی کو، اللہ کے دیے ہوئے اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے گا، اور آخرت کے اعتبار سے اپنے درجات بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور لغویات سے بچے گا، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ان دونوں خصوصیات پر چند باتیں گزشتہ جمعے پر ہو چکی ہیں کہ نماز کا خشوع کیا ہے، اور خشوع کے حصول کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اللہ رب العزت کو اپنے سامنے تصور کر کے کھڑے ہوں، اور نماز کی اہمیت کو دل میں بٹھا کر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں کہ ہم اس عظیم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، ساری مخلوقات اسی کی محتاج ہیں، وہ سب کا پالنے والا، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس بڑے اللہ، اس عظیم اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اس کا حکم پورا کر رہے ہیں، تو اس سے نماز میں خشوع آئے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہوں زبان سے، کوشش کریں کہ ان کو سمجھ کے ادا کریں، یہ چیز بھی نماز میں خشوع کو پیدا کرتی ہے۔ تو مومنین کی ایک صفت کہ نماز میں خشوع ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو نماز ہی نہیں ادا کرتے ان کو بھی فکر کر لینی چاہیے کہ نماز کتنی اہم ہے، اور نماز کے بغیر تو اسلام ہی کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادت کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور حج اور رمضان کے روزے، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ان بنیادوں ہی سے جب ہم اعراض کر لیں گے تو پھر ہم اسلام کا دعویٰ ہمارا جھوٹا ثابت ہو جائے گا، عملی طور پر جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کہ ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں،
نام اسلام کا لیتے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم جو نماز سب سے بنیادی حکم ہے، پہلا حکم ہے، اسی کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اسی سے ہم روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور لغو چیزوں سے بچنے والے ہیں، اور لغویات پر بھی بات مختصراً ہوئی تھی کہ آج کل ہمارے جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لغو میں شمار ہوتی ہیں، بیکار چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کے اندر مصروف رہتے ہیں اور اپنا وقت ہم بہت زیادہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ وقت کے ضیاع کا جو آلہ ہے وہ موبائل ہے۔ اس موبائل بازی سے ہم نے بچنا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کا مثبت استعمال کرنا ہے، اور اس سے زیادہ دین اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے جال میں پھنس کے ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، ہم نے اپنا وقت ضائع اور برباد نہیں کرنا۔ قیامت میں ہر چیز کا پوچھا جائے گا، وقت کہاں گزارا، مال کہاں صرف کیا، کمایا کیسے، لگایا کیسے، جوانی کہاں گزاری، اور علم جتنا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو یہ تو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر فکر کرنی ہوگی اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ صرف ایک موبائل بازی فضول کام نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو فضولیات میں ہیں، لغویات میں ہیں، اور ہم ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک کام سیاسی بحثیں ہیں، سیاسی گفتگو ہے، جس کا کوئی عملی طور پر ہمارے دنیا و آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس میں ہم الجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت آتی ہے، اور ساری کی ساری بیکار قسم کی بحثیں ہیں۔ جن لوگوں کی خاطر، جن سیاسی زعماء قائدین کی خاطر ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مال اور صلاحیتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہمارے کسی کام سے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اپنے عیاشی کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور آپس میں وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے انہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور سیاسی بحثوں میں اور سیاسی وابستگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں پال لیتے ہیں اور بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح گانے باجے میں مشغول رہنا، رات دیر تک جاگتے رہنا، اور بے مقصد قسم کی محفلیں سجانا اور ان محفلوں میں شرکت کرنا، یہ سب لغویات میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، مومن کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ لغو چیزوں میں پڑے اور اپنا وقت ضائع کرتا رہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو کامل مومنین کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ تیسری صفت فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے، فلاح پانے والا مومن وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع بھی اختیار کرتا ہے، جو لغو باتوں سے بھی بچتا ہے، اور وہ اپنی جان اور مال کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اس کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، اپنے مال کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں صفائی کرنے کو، صاف کرنے کو۔ مال صاف ہوتا ہے، اور مخصوص شرائط کے ساتھ جو مال صدقہ کیا جاتا ہے، شریعت میں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو اس ادائیگی سے انسان کا جو اصل مال ہے وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور وہ پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی جو میل ہے، جو گندگی ہے، وہ اتر جاتی ہے، اور وہ مال انسان کے لیے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اس مال کا وہ حق بھی ادا کر چکا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ایک فرض ہے کہ جو مالداروں پر ہے، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہوگا اور اس پر سال گزر چکا ہوگا، تو وہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرے گا۔ یہ مومنین کی تیسری صفت بیان فرمائی۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کے فضائل میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی۔ ایک تو یہی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں،
ज़कात भी अदा करते हैं, और इन्हीं लोगों पर आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ उनका अजर है, अल्लाह उनको अजर देगा और अपनी शान के मुताबिक बढ़ा चढ़ा के देगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आखिरत में जब हर शख्स खौफज़दा होगा, परेशान होगा, गमगीन होगा, तो इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना इनको किसी किस्म का गम होगा। किन लोगों को? नमाज पढ़ते हैं और अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, जो तुम ज़कात अदा करते हो, अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह की रज़ा के लिए जो तुम माल में से सदका और ज़कात निकालते हो, तो तुम अजर में बढ़ जाने वाले हो। फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, अजर में ये बढ़ जाने वाले लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। और फिर ज़कात ना अदा करने पर अल्लाह ताला ने वईदें भी बहुत इरशाद फरमाई। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो सोना चांदी जमा करते हैं, माल जमा करते हैं, अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस भर के रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं देते, उस माल का सदका नहीं देते, उस माल पर जो उन पर ज़कात बनती है उसको अदा नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। ये माल अल्लाह ही का दिया हुआ है, और फिर अल्लाह ही के हुक्म पर जब ये अल्लाह ही की राह में खर्च नहीं करेंगे तो फिर इनको दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखा दो। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। हालांकि अज़ाब की खुशखबरी नहीं होती, अज़ाब तो एक बुरी खबर है, लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा हो, शिद्दत आए उसमें, उस अज़ाब में शिद्दत लाने के लिए उसे कहा जाएगा कि अब इस अज़ाब का मज़ा चखो। उसको खुशखबरी कह के और उसको तकलीफ़ देना मकसूद है कि इसका मज़ा चखो। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, यही माल, यही दौलत, यही सोना चांदी, यही करेंसी, यही डॉलर और ये रुपए पैसे, ये तपाए जाएंगे। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, दुनिया की आग में नहीं, जहन्नम की आग से इनको तपाया जाएगा, इनको गर्म किया जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, इनकी पेशानियों को और इनके पहलुओं को, इनकी पुश्त को इससे दागा जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये है वो माल, ये है वो ख़ज़ाने जिन पर तुम सांप बन के बैठे थे, आज इसका मज़ा चखो। फ़ज़ूक़ू, मज़ा चखो इसका। मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये तुमने जो ख़ज़ाने जमा किए हुए थे और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे, इनका अब अज़ाब चखो, इनका मज़ा चखो। यही माल, यही दौलत, यही तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये तुम्हारे लिए अब वबाल जान बन चुका है और इस अज़ाब से अब तुम्हें निजात नहीं दी जाएगी। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली हुवा खैरल लहुम, जो लोग ये गुमान करते हैं बुखल करके, माल दबा के, माल को अपने पास महफूज करके, वो ये गुमान करते हैं कि ये हमने ज़्यादा जमा कर लिया और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह कहता है नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल तब है कि जब तुम इस माल में से ज़कात भी दोगे, सदका खैरात भी करोगे। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली हुवा खैरल लहुम, वो समझते हैं ये बेहतर है। अल्लाह कहता है बल हुवा शर्रुल लहुम, ये तो तुम्हारे लिए शर का बायस बन रहा है, इसलिए कि तुम इसको अपनी मीरास समझते हो, अपना माल समझते हो और इस पर सांप बनकर बैठे हुए हो। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कहता है मीरास तो अल्लाह की है, दौलत तो अल्लाह की है, मिल्कियत तो अल्लाह की है। तुम कहाँ से इसको अपना माल समझ बैठे हो? आज तुम दुनिया से जाओगे, ये वो रसा का हो जाएगा, इस पर झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये यहीं रह जाएगा। इस माल की खातिर तुम अपने आप को थका रहे हो और अपनी सारी की सारी सलाहियतें सर्फ कर रहे हो, लेकिन यही माल फिर तुम्हारे लिए वबाल जान भी बन जाएगा।
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب یہ توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جو تم بخل کرتے ہو، جو تم مال دبا کے رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان قریب سَيُطَوَّقُونَ، بہت ہی جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کو توق بنا کے تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سمجھ جاؤ اس بات کو کہ اصل وارث، حقیقی وارث تو اللہ ہے، جس نے تمہیں یہ ساری دولت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ جان دی ہے، یہ مال دیا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو اور تمہاری کیا نیت ہے اور تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنا اور اپنے مال کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں معنی لکھے ہیں مفسرین نے کہ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہے اور تزکیہ بھی مراد ہے، کہ مومنین اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرتے ہیں، وہ بیماریاں، وہ برائیاں، وہ روحانی امراض کہ جو انسان کو اندر سے ختم کرتے ہیں اور جہنم کا مستحق بناتے ہیں، ان برائیوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ظاہر ہے یہ فائدے سے خالی تو ہو نہیں سکتا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اب زکوٰۃ جب صحیح طور سے ادا کی جائے گی تو پھر اس کے بے شمار فوائد معاشرے کے اندر سامنے آئیں گے، اس کے ثمرات کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مال جو ہے وہ ایک جگہ محفوظ ہو کے نہیں رہے گا بلکہ گردش میں آئے گا، دولت گردش کرے گی اور امیروں سے غریبوں تک منتقل ہوگی، اور معاشرے کے اندر جو عدم توازن ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہ جو عدم توازن ہے یہ ختم ہوگا اور معاشرے کے اندر توازن پیدا ہوگا، معیشت بہتر ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم پورا ہوگا، اور بہت ساری برائیاں بھی اس کی بدولت ختم ہوں گی جب زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہوگی اور زکوٰۃ دینے میں کوتاہیاں ختم کی جائیں گی، تو پھر اللہ رب العزت امن و سکون بھی عطا کریں گے۔ پھر یہ چوری اور ڈاکہ زنی اور یہ افلاس اور بھوک اور یہ بے روزگاری، انشاءاللہ یہ سارے مسائل ختم ہوں گے۔ تو زکوٰۃ سے بے پناہ فوائد ہیں کہ جو معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمان اس طرف توجہ کریں اور اپنے مال کو اپنا نہ سمجھیں، اللہ کا دیا ہوا مال سمجھیں، اور پھر اللہ ہی کے حکم پر اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اپنے مال کو محفوظ بھی کریں اور اس مال کو پاک بھی کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا، ہمیں حکم دیا گیا بے اقام الصلاۃ، نماز کا حکم دیا گیا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فَلَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو جو زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ جس پر آتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، یعنی اصلی جو بنیادی جو ضرورتیں ہیں ان کے پورا کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس میں سے زکوٰۃ ہے، اور جو آپ پر قرض ہے وہ بھی ادا کر کے اس کے بعد جو رقم بچے گی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ مال نامی ہو، یعنی مال اضافہ کرنے والا، اضافہ ہونے والا ہو، اس میں اضافہ ہو سکتا ہو، ظاہری اضافہ ہو یا حکماً اضافہ ہو، جیسے جانوروں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سونا چاندی بڑھتا ہے کم ہوتا ہے ریٹ اس کا، تو بڑھنے والا مال ہو، مال نامی ہو، اور اس مال پر سال گزر چکا ہو، اور یہ سال اسلامی سال گزر چکا ہو۔
ایک سال سے ایک اسلامی سال پورا گزر چکا ہو اور یہ مال ہمارے پاس موجود ہو، نصاب کو پہنچا ہوا ہو، ہماری ملکیت میں ہو اور ہمارے ساری ذمہ داریاں اس کی پوری ہو چکی ہوں، اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے ہم نے 2.5% کے حساب سے اللہ کی راہ میں دینا ہوگا اور وہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بیان فرمائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر پر ہے۔ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سرے سے کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ جمع کرنے والے جو اس کام پر مامور ہیں ان کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ دل جوئی کے لیے، نیا مسلمان ہونے والا نو مسلم، اس کی دل جوئی کے لیے اگر وہ ضرورت مند ہے اور اس کو اسلام پر قائم رکھنا ہے، اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا قرضہ اس زکوٰۃ میں سے ادا کر سکے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خود کو وقف کیے ہوئے جو لوگ ہیں، دین کے علوم کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں، مدارس کے اندر طلبہ ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر پر کہ سفر کے دوران اگر اس کے پاس حالات ایسے ہو جائیں کہ اس کا خرچہ ختم ہو جائے اور کوئی منگوانے کا ذریعہ بھی نہ ہو، تو جب تک اس کا سفر پورا نہیں ہو جاتا، وہ واپس اپنے اہل و عیال تک نہیں پہنچ جاتا، تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے سفر کی حالت میں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، لیکن اس میں کوتاہی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے، ایک تو میں نے کہہ دیا کہ نیت کرنا ضروری ہے، مالک بنانا اور نیت کرنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگلے بندے کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں پر غربت کی چھاپ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غریب سمجھ کے زکوٰۃ دینا درست اس وقت ہوگا کہ اگر وہ حقیقت میں غریب ہو۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی دور میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، پھر لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، مگر وہ مفت کے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ اپنا حلیہ درست نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی بتاتے ہیں، تو وہ غریبی کا ہی لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے پاس کافی سارا مال ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شخص مستحق نہیں ہے، فقیر بھی نہیں ہے، مسکین بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں بھی نہیں ہے، مقروض بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے، غلام کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ اگر دے دی تو وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ دینے والا سمجھے گا کہ میں نے دے دیے، ادا ہو گئے، اللہ کے ہاں وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اختیار کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دھیان اور توجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے، لا یعنی سے خود کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مزید جو خصوصیات ہیں انشاءاللہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ ان پر بھی بات ہوگی آئندہ جمعے پر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔